اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مفلس اور فقیر کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے وہی جواب دیا جو آج کل کسی مومن سے سوال کیا جائے کہ اس کی نظر میں فقیر کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے، تو ہم سب کا یہی جواب ہوتا جو اس وقت صحابہ نے بھی دیا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فقیر اور مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس ایسے ساز و سامان نہ ہو جو زندگی بسر کرنے کے لیے ہے، ایسے بندے کو مفلس اور فقیر کہتے ہیں. جب ان کی یہ گفتگو سنی تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، میری امت کے مفلس اور فقیر کون ہیں میں بتاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان محشر میں افراد ایسے بھی حاضر ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، نیک اعمال ہوں گے. کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند افراد محشر میں ایسے آئیں گے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور جب وہ نامہ اعمال کھولیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ہمارے نیک اعمال یہاں موجود نہیں ہیں. تو اس وقت آواز قدرت آئے گی کہ تم جس کی غیبت کرتے تھے تیری نیکیاں وہاں پر بھیج دی گئی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دی گئی ہیں. یعنی بارگاہ رب العزت میں ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، ایک ایک درم کا، ایک ایک پائی کا، ایک ایک روپے کا اور ایک ایک ڈالر کا پروردگار حساب وہاں پر کرے گا. پھر انسان جو ہے وہاں پہ پاس ہوگا تو اس کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. کہ اب یہ جو جناب سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے افراد بھی جائیں گے جن کے نامہ اعمال میں سب کچھ ہے، یعنی کہ غیبت کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں کوئی چیز کٹی نہیں، ان کی نمازیں بھی موجود ہیں، ان کے روزے بھی موجود ہیں، ان کے حج اور زکوٰۃ بھی موجود ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے. اب جیسے ہی ان کی قسمت کا فیصلہ ہونے لگے گا تو ایک اہل محشر میں سے آئے گا اور کہے گا کہ پروردگارا، اس کے ذمے میرا حق رہتا ہے کہ ایک مقام پر اس نے زمین پر مجھے گالی نکالی تھی. اب اس مقام پر کوئی بندہ کیسے کسی کو راضی کر سکتا ہے؟ یا جو بندہ راضی، جو ناراض ہے وہ کیسے راضی ہوگا؟ وہ کیا کہے گا؟ مجھے روپیہ دو، مجھے پیسہ دو، مجھے سوری کرو، کیا کرو؟ اس کے لیے اس کو پتا ہے کہ ایک ایک نیکی میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اور یقیناً وہ نیک اعمال لیے بغیر کسی کم چیز پر راضی نہیں ہوگا. اور سوائے نیک اعمال دینے کے اس بندے کے پاس جس سے خطا ہوئی ہے، اس کے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہوگی جو اسے اپنے نیک اعمال کے علاوہ کچھ عطا کر سکے. کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، کوئی دولت نہیں ہوگی، کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں ہوگی. تو ہوگا کیا؟ تو اس کو اس کے عوض میں جو اس نے زمین پر اس کو گالی نکال کے زیادتی کی، اس کے ساتھ اپنی نمازیں مثال کے طور پر اس کو نمازیں دینی پڑیں گی. اب وہ نمازیں اس کو دے دیتا ہے، نامہ اعمال میں نمازیں کم ہوگی. کہ اتنی دیر میں کوئی دوسرا شخص آئے اور وہ کہے گا کہ اس نے مجھے فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر کسی کی بات سن کر میرے منہ پہ تماچا مارا تھا، مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے اس نے اذیت پہنچائی تھی. تب کیا کرے گا؟ اب نامہ اعمال میں جو باقی نیکیاں ہیں ان میں سے وہ نیکی کوئی نہ کوئی یا روزہ دے گا، یا حج دے گا، یا زکوٰۃ دے گا، جو بھی نیک اعمال ہیں وہ دینا شروع کرے گا. زوار ہے تو زواری حضرت امام حسین علیہ السلام کا اجر جو ہے وہ دے گا. ماتم دار ہے تو اجر ماتم جو ہے، اجر عزاداری سید الشہداء جو ہے وہ اس کو دینی پڑے گی.
اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنی نیکیاں دیتا رہے گا، کسی کو گالی نکالنے پر، کسی کو اذیت پہنچانے پر، کسی کا حق غصب کرنے پر، کسی کے معاملات خراب کرنے پر، کسی پہ بہتان باندھنے پر، جب یہ سارے نیکیاں دے گا تو ایسا وقت آ جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس سے جو حساب و کتاب لینے والے ہیں، جو معاملات کو اس کے گردن پر اس کا گریبان تھامے ہوئے ہیں، وہ افراد ابھی لائن میں کھڑے ہوں گے، موجود ہوں گے کہ اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی، اس نے میرے ساتھ فلاں قصور کیا تھا، اس نے میرے ساتھ فلاں برا کام کیا تھا، میرے ساتھ میرا حق غصب کیا تھا۔ اب اس کے نامہ اعمال میں نیکی کوئی موجود نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ کیا کرے گا؟ کیسے اس کا ازالہ ہوگا؟ تو اس وقت پروردگار اس بندے سے پوچھے گا جو اس کے خلاف مقدمہ لے کر آیا ہے، جس کے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو چکا ہے، پوچھے گا پروردگار بتا تیرے نامہ اعمال میں کون کون سا گناہ ہے؟ اب اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کیے جائیں گے۔ اس نے مثلاً وہ کہے کہ میں نماز کبھی زندگی میں نہیں پڑھی، کہا بے نمازی کا جو عذاب ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ دوسرا آئے وہ اس سے کسی چیز کا تقاضا کرے اور اس کے نامہ اعمال میں کیا خرابی ہے، وہ کہے مثال کے طور پہ کچھ پہ حج واجب تھا میں نے نہیں کیا، تو اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا کہ جو اپنے آپ کو نیک اعمال سے لاد کر محشر کے میدان میں گیا ہوگا، اب اس کا نامہ اعمال فقط اس کی نیکیاں خالی نہیں ہوئیں، اہل محشر کے ساتھ جو زیادتیاں اس نے کی ہوئی تھی ان کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس اور غریب وہ شخص ہے، وہ فقیر ہے اصل، کہ جو اتنا کچھ لے کر پروردگار کی بارگاہ میں گیا اور بالکل خالی دامن ہو کر ان کے کیے ہوئے گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا کر اپنے ہاتھ افسوس سے مل رہا ہوگا، وہ میری امت کا اصلی فقیر اور مفلس ہے۔ نمازیں پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، حج واجب ہے کرنا چاہیے، زواریوں پہ بھی جائیں، تمام نیک اعمال، چھوٹی چھوٹی سی نیکی کو بھی انجام دیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، مگر اگر ان اعمال کی حفاظت چاہتے ہو کہ جس خلوص نیت کے ساتھ میں نے انجام دیے ہیں یہ آخرت میں بھی میرے ایسے ہی کام آئیں، تو زمین پر رہنے والوں کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو۔ حقوق اللہ نیک نیتی سے ادا کیے ہیں، یہ حقوق اللہ نیک نیتی سے ادا کیے ہوئے تب کام آئیں گے جب حقوق العباد کو پورا کیا ہو۔ حقوق العباد میں خرابی کر کے اپنے حقوق اللہ کو خالی نہ کر دینا، اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنے نامہ اعمال کی نیکیوں کو خالی نہ کر دینا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔